السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جسونت سنگھ کی جو کتاب آئی تھی اور بڑی کنٹروورشل انڈیا میں ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کو جلایا بھی گیا اور ان کو اس کی سزا یہ ملی تھی کہ بی جے پی کی وہ ایک معزز رکن تھے، لیڈر تھے، ان کو ایکسپیل کر دیا گیا، بلکہ وہ فائنینس اور فورن منسٹر بھی رہ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس کتاب میں جو جسونت سنگھ نے قائد اعظم کے بارے میں لکھی اس کے خمیازہ بھگتنے کے لیے ان کے ساتھ کافی کچھ ہوا۔ اب اس کتاب میں کیا تھا، وہ انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی اور یہ بتانے کی کوشش کی ان کے کیریکٹر کو لے کے، ان کی ڈگنیٹی کو لے کے، ان کی پالیٹکس کو لے کے، ان کے پروفیشن کو لے کے کہ وہ ایک اچھے ڈگنیفائڈ انسان تھے اور ویلن نہیں تھے۔ پاکستان انڈیا کی جو پارٹیشن ہے اس میں ان کا رول ایز اے ویلن نہیں تھا، جو کہ انڈیا میں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جس چیز کا کریڈٹ قائد اعظم کو دیا جاتا ہے وہ بھی غلط دیا جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کوئی تجربہ کا بنائی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیا صورتحال تھی، کیونکہ انہوں نے کتاب کے ٹائٹل پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ ہندو یونٹی ایمبیسیڈر جو تھے وہ اس نہج پہ، پارٹیشن کی نہج پہ کیسے پہنچے۔ تو وہ جو سٹیپس تھے قائد اعظم کی ذات میں اور ان کی پالیٹکس میں جو مراحل آئے ان کو درپیش تھے، اس پہ جسونت سنگھ نے بات کی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ انٹلیکچولی یا پولیٹیکلی آنیسٹی کے ساتھ یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں کوئی بھی ان کو سمجھ نہیں پا رہا، ان کے سفر کو کسی نے سمجھا نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے، جسونت سنگھ نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ بہت باتیں کی، لیکن ان باتوں میں بھی اب ایز اے نیوٹرل ہسٹورین اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ بھی کچھ معاملات میں کنفیوز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان معاملات میں یعنی جو ان جیسا جو بالکل نیوٹرل ہو کے اور آنیسٹ ہو کے چیزیں دیکھ رہا ہے وہ بھی کئی کویسچن چھوڑتا ہے ہمارے سوچنے کے لیے۔ آج لطیف نظمانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو ان کویسچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے جو جسونت سنگھ نے اپنی کتاب میں چھوڑے اور جس سے یہ تاثر بیٹھتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کچھ باتوں میں وہ انہی باتوں کو نگیٹ کرتے ہوئے بھی کہیں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ ان کا جو پہلا سوال میں لطیف نظمانی صاحب سے پوچھوں گی کہ جو تھیسس آف جو قائد اعظم کا تھیسس تھا اور فارمیشن آف پاکستان تھی، یہ آپس میں کیسے ٹیلی کرتے ہیں، تھیسس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کا پارٹ ہے کویسچن کا کہ اگر ہم ان کے تھیسس کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر بنگلہ دیش کیوں بنا۔ تو یہ کنفیوز کویسچن مجھے لگتا ہے۔ تو لطیف نظمانی صاحب آپ کیسے، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناح صاحب کا تھیسس کیا تھا، اور جسونت سنگھ جو خود کہہ رہا ہے ایک جگہ کہ پاکستانی لوگ بھی نہیں اس کو ٹھیک سمجھ رہے، وہ یہ کویسچن کیسے پوز کر سکتے ہیں؟ شکریہ روبینہ۔ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ تھیسس جس کو ریفر کر رہے ہیں جسونت سنگھ صاحب، وہ تھیسس کیا ہے۔ بیسکلی ٹو نیشن تھیوری کی طرف وہ ریفر کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو اصل جو ان کا ایم اینڈ آبجیکٹیو وہ یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو سیلف رول ملے۔ صحیح، یہ ان کا پرائمری آبجیکٹیو تھا۔ اس کے لیے پھر سپورٹنگ آرگومنٹ جو تھا وہ یہ کہ بھئی کیوں ملے آپ کو، کیا وجہ ہے۔ تو پھر یہ تھا کہ بھئی ہم کیونکہ سیپریٹ نیشن ہیں، پھر اس کو اگر آپ آرگومنٹ کو فردر بلڈ کرتے چلے جائیں تو پھر بات یہ خیال ہی ان کے ذہن میں کیوں آیا کہ ہم سیپریٹ نیشن ہیں۔ سیپریٹ تو وہ اسی لیے کہ وہ حقوق کی ساری جنگ تھی۔ اگر آپ ہسٹری ساری پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک جب تک مسلمان انڈیا میں پاور میں تھے تب تک تو ان کو ایک قسم کا تحفظ حاصل تھا ان کے حقوق کو، کیونکہ وہ پاور میں تھے۔ جب وہ پاور ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور خاص طور پہ 1857 کی جنگ میں ایک باقاعدہ ڈیسائسو طریقے سے ان کے ہاتھ سے ساری کہانی ختم ہو گئی، تو پھر ان کے اندر عدم تحفظ کا احساس شروع ہوا۔ اور پھر جو ہندوؤں کی ایک اپروچ تھی، ڈسکرمنیٹری اپروچ، انفارچونیٹلی اس وقت، تو وہ بھی مسلسل اس بات کا احساس دلا رہی تھی مسلمانوں کو کہ آپ کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا۔
تو یہ ایک ان کا جو قائد اعظم کی جو کیونکہ قائد اعظم تو جیسے کہ ہندو یونٹی ایمبیسیڈر سمجھے جاتے ہیں، سروجنی نے بھی لکھا اور گوکھلے نے بھی لکھا، تو سبھی یہ سمجھتے تھے، یعنی اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ آپ کا کیا خیال ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوا قائد اعظم نے سوچنا؟ ایگزیکٹلی ہاں. اچھا، اس کو میں ایک ریفر کروں گا ایک واقعہ. 1915 جنوری میں گاندھی صاحب وین ہی کیم بیک فرام ساؤتھ افریقہ میں تھے، وہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے انڈیا 1915 میں. تو ایک گجرات سوسائٹی تھی جس کے قائد اعظم صدر تھے. صحیح. اس گجرات سوسائٹی کی طرف سے گاندھی صاحب کے اعزاز میں ایک انہوں نے ریسیپشن دیا. جی. تو انہوں نے ویلکم کیا. اس ویلکم کا جواب دینے میں جب گاندھی صاحب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی جو کہ بڑی تاریخی بات بھی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری گجر سوسائٹی کے جو ممبر ہیں وہ ایک محمدن ہیں، اور نہ صرف ممبر ہیں بلکہ اس کو وہ پریزائڈ بھی کر رہے ہیں. اچھا. اب یہ جو انہوں نے ریفرنس دیا اس کا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی، جبکہ وہ رائٹرز لکھتے ہیں کہ قائد اعظم تو اس وقت انگریز سے بھی زیادہ انگریز تھے. صحیح. ان کا پہننا اڑنا، ان کی بات چیت، ان کی سوچ، ان کی جو بھی پالیٹکس تھی وہ تو کہیں سے بھی وہ ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اس وقت قائد اعظم، یہ آپ کا خیال ہے کہ پہلا کریک تھا ان کا؟ یہ ان کی میرے خیال میں ان کی جو ہندو مسلم یونٹی کا جو ایک جس میں انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ آپ مسلمان ہیں، یہ پہلا ان کے کریک پڑا ہے. ان کی جو ایک عزم تھا، جو فیتھ تھا ہندو مسلم یونٹی کا. اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سبسیکوینٹلی مسلسل پھر اس میں کریک پڑتے گئے ہیں. 1916 میں جو لکھنؤ کا پیکٹ ہوا ہے جو کہ قائد اعظم نے خود رائٹ کیا تھا، ہی واز دی مین آتھر آف دیٹ، وہ بھی کانگریس نے ایگری کر لیا، مسلم لیگ نے ایگری کر لیا، پھر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کے بعد اب دہلی مسلم پروپوزلز 1927 کے جو قائد اعظم نے، ہی واز دی مین آرکیٹیکٹ آف دیٹ، وہ ان کے اپروو نہیں ہو سکے. اس کے بعد نہرو رپورٹ آ گئی. نہرو رپورٹ میں ہر چیز جو تھی وہ انہوں نے نلیفائی کر دی گئی، جو کہ مسلمان چاہ رہے تھے. سیپریٹ الیکٹریٹ ہے اور اپنا جو ان کو ویٹیج وغیرہ کی جو ان کی کنڈیشنز تھیں وہ ساری نلیفائی ہو گئیں. اس کے بعد 1929 میں پھر 14 پوائنٹس انہوں نے دیے، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے. تو مطلب یہ جو بھی ریجیکشن مسلسل آتا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہندو مسلم یونٹی کے اندر جو فیتھ تھا، جو کہ بہت ہی اسٹرانگ وہ اس کے سپورٹر تھے کہ ان کو باقاعدہ یہ خطاب دیا گیا ہے. وہ ایک کیونکہ شملہ وفد جب جا رہا تھا، جب سب مسلمان لیڈر جو تھے یہ لے کے گئے وفد کے میں سیپریٹ الیکٹریٹ دیا جائے، تو میرا خیال ہے قائد اعظم اس کو اپوز کر رہے تھے. قائد اعظم نے اس کو باقاعدہ ان کا اخبار میں لیٹر چھپایا ہے ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ یہ جا کے مسلمانوں کے حقوق کی بات کریں. یہ جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یہ تو سارے کے سارے نان الیکٹڈ ہیں، تو ان کو رائٹ کس نے دیا. اس کے بعد وہ جب مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا ہے 1906 میں، تو اسی وقت کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا. تو اور ہی واز ورکنگ ایز سیکرٹری ٹو دادا بھائی نورو جی جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے. تو انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے، اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے. جب کانگریس موجود ہے تو مسلم لیگ کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں جی. تو یہ سارے تاریخی حقائق اور واقعات ہیں اور آخری کیل ثابت ہوا میرا کیبنٹ مشن. جی بالکل. آخری تو وہ لاسٹ جو تھا 1946 میں وہ کیبنٹ مشن تھا کہ جب کیبنٹ مشن مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا لیکن وہ نہرو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر ظاہر ہے اس وقت کے بعد تو پھر کوئی آپشن ہی نہیں بچا نا، کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا آپ نے. یعنی اینڈ تک قائد اعظم کی یہی کوشش تھی کہ وہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہیں، اور مطلب لیکن ڈی سینٹرلائزڈ فیڈریشن کی بات کرتے تھے جس میں پروونسز ایگزیکٹلی. تو سب سے بڑی وجہ جو اس میں یہی تھی کہ نہرو کی کوشش یہ تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ اسٹرانگ رہے، اور سینٹرل گورنمنٹ اگر اسٹرانگ رہتی ہے، ایگزیکٹلی سینٹرل گورنمنٹ اگر اسٹرانگ رہتی ہے اور اس میں 75% ہندو پاپولیشن ہے، تو 25% کی تو پھر کوئی سگنیفیکینس ہی نہیں رہتی. ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا؟ صحیح. جسونت سنگھ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نہرو کو اور پٹیل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی طرف ایگزیکٹلی. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ تو کو فاؤنڈرز تھے پاکستان کے. اگر وہ قائد اعظم کی باتیں مان لیتے تو پاکستان نہ بنتا. انہوں نے قائد اعظم کی باتیں نہ مانی تو پاکستان بن گیا. دے آر دی کو فاؤنڈرز آف پاکستان. صحیح. کو فاؤنڈر بلکہ میرا خیال مین ان کو ہی کہنا چاہیے. ایگزیکٹلی. گاندھی سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور یہ یہاں تک جاتا ہے. جی ابھی ہم نے جو دوسرا اس کا کویسچن کا پارٹ تھا کہ پھر بنگلہ دیش کی ایمرجنس جو ہوئی
ناظرین اس جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا اس میں بہت ساری باتوں کا جواب ہے کہ قائد اعظم اصل میں چاہ کیا رہے تھے، ان کا تھیسز ہے کیا تھا، لوگوں کے رائٹس کی بات، مسلمانوں کے رائٹس کی بات، یا اس میں پھر جو ہے بنگلہ دیش کا بننا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کیوں بنا. اگلے سیگمنٹ میں تھوڑی سی اور باتیں کریں گے کہ وہ امن، سیکیورٹی، پاکستان بننا کیوں چاہیے تھا اگلے سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں جسونت سنگھ کی کتاب پہ، اور لطیف نظمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کی کتاب کے اندر کچھ کویسچنز ہیں جن کو ہم آج ایڈریس کریں. بنگلہ دیش کا بننا، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے اندرا گاندھی نے بھی کہا کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو جو ہے وہ بحیرہ بنگال میں ڈبو دیا. تو یہ جو ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا پھر؟ ہاں، ان کا یہ سوال ہے کہ کیا بنگلہ دیش کا بننا قائد اعظم کی تھیسس کو نیگیٹ کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش دو تین چیزیں ہمیں موٹی موٹی جو ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو ہم سے 1000 میل دور تھا، لینگویج کے بھی ایشوز تھے، ایڈمنسٹریٹو بھی ایشوز تھے. سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ ہمارا میرے خیال میں وہ مس مینجمنٹ کا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ملٹری رولرشپ جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں ہمیشہ پاور سینٹرلائز ہو جاتے ہیں. صحیح. تو جب تک گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو پاورز نہیں ملیں گے تاکہ وہ مقامی طور پہ اپنے مسائل حل کر سکیں، ان کے اندر بے چینی تو ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا فلا تھا ہمارے پارٹ پہ. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایک انڈیا کا بھی اس میں ہاتھ تھا. اس چیز کو تو ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے پاکستان میں کہ یہ انڈیا کا اس میں ہاتھ تھا، لیکن بہرحال اب میں ہسٹوریکلی پروون ہے یہ چیز، کیونکہ جب پاکستان بنتا ہے تو آپ نہرو صاحب کے لیٹرز دیکھیں جو اپنے دوستوں کو یا لکھ رہے ہیں جی کہ جی یہ جلد ہی واپس ہمیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ یہ نہیں چلے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ان سے سوال کیا گیا نا کہ آخر میں پاکستان بننے کو ایگری کیوں کیا، تو انہوں نے کہا ہم نے ایگری اس لیے کیا تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گا، اور 6 مہینے کے بعد یہ واپس ہم میں شامل ہو جائے، جو کہ ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ میں جو اس چیز کو ریفر کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب ابھی بنگلہ دیش گئے تھے، جہاں پہ بنگلہ دیش میں انہوں نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو ایک تصویر پیش کی تھی جس میں پاکستان کے جو سرنڈر کی سیریمنی تھی وہ تصویر تھی. بیسیکلی وہ میسج کیا دے رہے تھے، یہ اہم ہے. وہ ہماری بات کو سیکنڈ کر رہے تھے. میسج وہ یہ دے رہے تھے کہ ہم نے بنگلہ دیشیوں کو وہ یاد دہانی کرا رہے تھے کہ ہم نے آپ کو یہ آزادی حاصل کرنے میں آپ کی مدد کی ہے، تو اس لیے آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم فار دیٹ کہ انہوں نے جو بات ہم کرتے رہے اتنے عرصے سے، انہوں نے وہ بات پروف کر دی کہ ہاں واقعی ایسا ہی تھا. صحیح. تو آپ دیکھیں جب انڈیا جیسی بڑی طاقت مسلسل اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے ایک سچویشن کو، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ہندو پاپولیشن بھی ہے، ظاہر ہے کہ ان کا بھی آبویسلی آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ نہ کچھ. لیکن اس کے باوجود نظمانی صاحب ایک اور پوائنٹ یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش قائد اعظم کی تھیسس کی ریجیکشن ہے، اس کا بننا، تو پھر ان کو تو اصولی طور پہ انڈیا کے ساتھ مل جانا چاہیے. ایگزیکٹلی میں اس بات پہ آ رہا تھا کہ ریجیکشن تو کس طرح سے، ریجیکشن تو نہیں ہے، اس لیے کہ ریجیکشن اگر ہوتا تو وہ انڈیا میں ضم ہو جاتا. انڈیا میں تو ضم نہیں ہوا. اور اگر تاریخ پڑھیں آپ دیکھیں نا کہ ان کی تو بہت پرانی تاریخ ہے. یہ جو پاکستان موومنٹ تو شروع ہی جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں سے ہوا ہے، ڈھاکہ سے اور کلکتہ سے، تو یہ ساری تاریخ شروع ہوئی ہے. تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا تو ایک اپنی آئیڈینٹی کا جو ایشو تھا وہ اس کی، اور وہ بلکہ جو قائد اعظم جو بات کہتے تھے کہ اگر آپ کو رائٹس نہیں مل رہے اور آپ انڈیپینڈنس لے رہے ہیں، تو وہ اگر قائد اعظم، انہوں نے بھی قائد اعظم ہی کی بات کو فالو کیا. ایگزیکٹلی. تو وہ ہے کہ انہوں نے اپنی الگ آئیڈینٹی آج تک برقرار رکھی ہے، 71 سے لے کے آج تک، اور آگے بھی رہے گی یہ. اور یہ اگر دو قومی نظریہ کے فیل کی بات جو کر رہے ہیں تو پھر تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ کیا انہوں نے ایک اور کویسچن اٹھایا ہے کہ کس بات کے لیے پارٹیشن، فار واٹ واز اٹ؟ فار سیکیورٹی، کمیونل آرڈر اور پیس. وہ تو ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ پارٹیشن ان چیزوں کے لیے تھی تو وہ تو اب بھی آپ کے پاس نہیں ہو سکی. تو بات یہ ہے کہ کیوں نہیں حاصل ہو سکی؟ اس میں فنڈامنٹلی تو دیکھیں نا، ایک تو پارٹیشن فار رائٹس تھا. اصل تو وجہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے رائٹس نہیں مل رہے تھے، اور اس کے لیے یہ تھا کہ ہمارا اپنا سیلف رول ہوگا تو ہمیں اپنا ایک تحفظ کا احساس ہوگا، کیونکہ اس کے لیے پہلے وہ کانسٹیٹیوشنلی فائٹ کرتے رہے، نہیں ملی. ایگزیکٹلی. جو ان کو نہیں ملے تو یہ مطلب اسی لیے کہ بھئی ہم کو اپنی سیفٹی، سیکیورٹی، ہم کو اپنے رائٹس چاہیے، اس لیے ہوا. اور جہاں تک پیس کا سوال ہے تو آپ دیکھیں پیس میرے خیال میں وہ ریفر کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کی پیس کا.
تو اس کی میرا خیال ہے شاید پاکستان کے اندر بھی جو حالات ہیں وہ ادھر ہم بعد میں آتے ہیں. ہم ذرا پہلے انڈیا اور پاکستان کو تھوڑا سا دیکھ لیں. انڈیا اور پاکستان کا تو بنیادی ایشو آپ دیکھیں نا, سب سے بڑا ایشو کشمیر کا ہے جو کہ انریزالوڈ ہے. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے کہ ساری کتاب پڑھنے کے باوجود اس میں کہیں انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا. انہوں نے یہ تو کہا کہ انڈیا اور پاکستان کا کنفلکٹ ہے اور انڈیا اور پاکستان میں پیس نہیں ہو سکا, لیکن پیس کی نہ ہونے کی وجہ تو آپ دیکھیں نا, یہ تو وہی ہو گئی مثال کہ وہ جیسے شتر مرغ نے اپنی منہ ریت میں ڈال کے اور کہتا ہے کہ کیونکہ میں دنیا کو نہیں دیکھ رہا اس لیے دنیا بھی مجھے نہیں دیکھ رہی. اگر آپ کسی مسئلے کو نہیں دیکھ رہے, مسئلہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, وہ تو یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ریکگنائز کیا ہے کہ اس انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور انریزالوڈ چھوڑ دیا. انریزالوڈ ہے آج تک, انریزالوڈ ہے. کیوں انریزالوڈ ہے آج تک؟ تو بات یہ ہے کہ جو اصل کور آف دی ایشو ہے, اگر آپ اس کو اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں آج تک. مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی ہے کہ جسونت سنگھ, آئی ہیو گاٹ ویری ہائی ریگارڈ فار ہم, انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے قائد اعظم کی اسٹرگل کو بہت صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چند جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان پہ انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا. جیسے کشمیر کے ایشو کو انہوں نے بالکل بھی نہیں لکھا, کیونکہ میرے خیال میں وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی ان کی وہ اسٹینڈنگ نہیں بنتی اس میں انڈیا کی کشمیر کے بارے میں. ایگریسو, اور انہوں نے یہ بھی اس بک میں کہا ہے کہ جو ایگریسو پاکستان کا جو فارن پالیسی ہوتی ہے یا جو ایک ایگریشن شو کرتے ہیں, ٹیررزم, ہاں ٹیررزم کو اپنی فارن پالیسی کا پارٹ بنا دیا. تو یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کیسے بنا لیے, کس بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا میں آپ اپنے جا رہے ہیں نا, پاکستانی اگر لڑ رہے ہیں نا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیررزم کو اسٹیٹ پالیسی تو انڈیا نے بنایا نا. 5-6 لاکھ انڈیا کی فوج کشمیر میں موجود ہے, تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ لوگوں کے خلاف, جو لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں کتنے مظالم ہو رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر نہیں آتے. صحیح. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے یہ ادر وے اراؤنڈ ہم دیکھیں کہ مکتی باہنی کو ٹرینڈ مفتی بہانی کو ٹرین کرنا, ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو پھر بھی پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی, دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ انڈیا کا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے میں کیا رول تھا. وہ تو مان رہے ہیں, اندرا گاندھی نے فوراً کہا کہ جی ہم نے اس کو کر دیا, انہوں نے کیا, اور مودی صاحب نے جو تصویر پیش کی ہے تو انہوں نے اس پہ اسٹیمپ لگا دیا کہ جی ہاں یہ واقعی ایسا ہی تھا. تو یونائٹڈ نیشنز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ایک دوسرے ممبر کے اگینسٹ انہوں نے اس کے انٹرنل افیئرز میں جو انٹرفیئرنس کیا. جی, اور وہ مان رہے ہیں, انہوں نے میرا لگا کسی فورن چینل پہ بیٹھ کے اندرا گاندھی نے فوراً بعد میں, آپ تو اب کی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارے وہ جی عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا, آدمیوں پہ ظلم ہو رہا تھا, تو ہم چپ بیٹھے رہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا میں جو اگر ظلم ہو رہا ہے تو باہر کی طاقتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں, کم سے کم کشمیر میں تو کر سکتے ہیں. اور کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے, بنگلہ دیش تو ڈسپیوٹڈ بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں کشمیر میں کبھی بھی پاکستان نے آفیشلی انٹرفیئرنس نہیں کیا. اگر کوئی این جی اوز ہیں جو کہ ریلیجن کے بیسس پہ یا کسی بھی بیسس پہ, کیونکہ وہ بھی کشمیری ہیں, وہ ان کا ملک ہے, تو اگر وہ کچھ اس میں ریزسٹنس کرتے ہیں آرمڈ آپریشن بائی دی اسٹیٹ آف انڈیا کے خلاف, تو وہ ٹیررزم تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو ٹیررزم نہیں کہہ رہے جو کہ اللیگلی آکوپائڈ ایک علاقہ ہے, انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, جہاں کہ آپ کی فوج جو ہے لوگوں کے خلاف مظالم کر رہی ہے روزانہ کی. اور ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے ان کے اسی کویسچن کے اوپر کہ شاید ان کا اشارہ اس طرف بھی ہے جو بامبے اٹیک یا انڈیا میں جو بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ انڈیا کے. دیکھیں پاکستان نے تو کبھی آفیشیلی تو نہیں کیا یہ کہ بھئی یہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی تو تب ہوتی جب ہماری اسٹیٹ یہ کر رہی ہوتی. اگر کچھ کشمیری فرسٹریشن کے طور پہ دیکھیں نا, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ بھئی انڈیا کی اب اتنی بڑی پاور ہے تو اس کو کیا کریں گے, کشمیری بیچارے نہتے کیا کریں گے. صحیح. اور انڈیا کے اندر اپنی کافی سیپریشن کی موومنٹس ابھی تک چل رہی ہیں. سب سے بڑی تو خالصتان کی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں, تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ٹیررزم کو پروموٹ کرنا نہ تھی, نہ ہے, اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. پاکستان انڈیا کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے, ٹھیک ہے نا, تو پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی پرچار کی. تو بڑے ملک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, بڑے ملک کی ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ مطلب ایک ایکویٹیبل طریقے. اور جب آپ اسٹیٹ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ابھی بریک کا وقت ہو گیا, لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہے, جب ہم افغانستان کا بارڈر دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف, اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین بات کا سلسلہ جاری رہے گا, ابھی چلتے ہیں ایک بریک پہ.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ہیں قائد اعظم کی اس کتاب پہ جو جسونت سنگھ نے لکھی اور جس میں انہوں نے قائد اعظم کے کریکٹرز اور ان کی جو پالیٹکس ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹس کیا اور اس میں کچھ جو کویسچن چھوڑے ان کو ہم ایڈریس کریں ہیں. چھوٹی سی بات جو میں نے اس بک میں دیکھی, انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم ایک ایسے سیلف اسٹیبلشڈ پولیٹیشینز اور لائر تھے. باقی جتنے بھی گاندھی صاحب تھے یا نہرو تھے, سب کے فور فادرز جو تھے, جیسے دیوان تھے گاندھی صاحب کے اور نہرو صاحب کے جو تھے فادر, وہ بھی پہلے آلریڈی تھے. تو قائد اعظم نے خود اپنا راستہ محنت سے, ٹیلنٹ سے اور اپنی قابلیت سے بنایا, جو وہ ہم لوگوں سے بھی چاہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جسونت سنگھ صاحب نے جو کویسچنز ہم پہ چھوڑے ہیں اس پہ ہم بات کریں. انٹرنل پیس کی پھر انہوں نے بات کی کہ پاکستان نے اگر اس لیے بنا تھا سیکیورٹی سیفٹی, جس میں ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ انڈیا اور ان کے درمیان میں کیوں نہیں وہ چیز ختم ہو سکی, اور وہ جو تصور قائد اعظم نے دیا تھا پاکستان جو ہے وہ اور انڈیا کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے کینیڈا امریکہ کے, وہ بھی نہیں اچیو ہو سکا. تو وہ انڈیا اور پاکستان کی تو ہم نے بات کر لی کہ آپ 1948 میں پانی نہیں ان کو دے رہے پاکستان کو, اور ڈفرینٹ پیسے بند کر دیے تھے پاکستان کے ریزرو بینک آف انڈیا نے, 55 کروڑ روپے تھے وہ نہیں دے رہے تھے. گاندھی صاحب کو مرن برت رکھنا پڑا, بیچاروں کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی پاکستان کے پیسے. صحیح. تو وہ شروع سے آپ ان کا ناک میں دم کر رہے ہیں, ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ شروع سے رہا ہے. جی 71 پہ آپ نے ختم کر کے دم لیا اور اس کے بعد آپ ابھی تک مصروف ہیں. تو اس میں ہم اگر انٹرنل پیس کی بات کریں تو وہ کیوں نہیں ہم کر سکے, ہماری اتنی نااہلی؟ انٹرنل پیس میں بھی ایکسٹرنل فیکٹرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ دیکھیں افغانستان میں انڈیا کی کافی کونسلیٹس ہیں, مجھے تعداد تو نہیں پتہ لیکن وہ کافی ساری ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آج تک آپ نے کتنے ویزے ایشو کیے ہیں, ذرا یہ ہم کو بتائیں, آپ کام کیا کر رہے ہیں ادھر, یہ ایک بہت سوالیہ نشان ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ دیکھیں نا ٹیررزم جو ہو رہا ہے تو ان کو مسلسل سپلائی لائن ان کی چاہیے, ان کو ٹریننگ چاہیے, ان کو بعض حملے تو پاکستان میں ایسے ہوئے ہیں جو ایئر فورس بیس پہ جا کے اور جناب نیول بیس پہ جا کے اور آرمی ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے, جو کہ انتہائی ہائیلی ٹرینڈ ملٹری اسکلز اینڈ انفارمیشن چاہیے, یعنی کہ وہ عام جو ہے ریگ ٹیگ قسم کی ٹیررسٹوں کا کام نہیں ہے. تو ان کو کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے اور کہاں سے ان کی پلاننگ ہو رہی ہے, کہاں سے ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, کہاں سے ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائی ہو رہا ہے, کہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں, یہ سارا کام کہاں سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں انڈیا اور افغانستان کا بارڈر آپس میں نہیں ملتا. تو افغانستان میں جب تک افغانستان میں فورن فورسز رہیں گے, جب تک افغانستان میں انڈیا کا وہ ایکٹیو رول رہے گا جو کہ اس وقت ہے, پاکستان میں امن ہونا مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ پاکستان دیکھیں نا, ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ ٹیررسٹ کا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہوگا اور کہاں ہوگا اور وہ کیا کریں گے. یہ تو کوئی بھی دنیا کی ملٹری انٹیلیجنس پریڈکٹ نہیں کر سکتی. لیکن پھر بھی پاکستان کی یہ جو ہیں فورسز کوشش کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے, لیکن اس جنگ میں ہمیں کامیابی تبھی ہو سکتی ہے جب انڈیا صدق دل سے ہماری اس میں مدد کرے اور جو انٹرفیرنس کر رہا ہے وہ بند کرے. لیکن آپ دیکھیں اس کے مقاصد کیا ہیں, یہ میں ذرا بریفلی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ کشمیر سے توجہ دنیا کی ہٹانا, کہ جی آپ پاکستان کشمیر میں ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں, ٹیررزم تو زیادہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کشمیریوں کو یہ میسج بھیجا جا رہا ہے کہ پاکستان جا کے کیا کرو گے, ادھر تو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو تم یہیں ٹھیک ہو. تو یہ ملٹیپل مقاصد ہو رہے ہیں, وہ کہنے لگ گئے ہیں نا, یہی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہی مقصد ہے نا ان کو. تو بات یہ ہے کہ یہ سیاچن اور کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اور آپ اپنی نیت ٹھیک کیے بغیر آپ پاکستان کے اندر سیکیورٹی نہیں ہو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہے. ایکسیپٹنس جب نہرو صاحب نے فرمایا دیا کہ ہم نے اس لیے ایکسیپٹ کر لیا تھا پاکستان کا پارٹیشن کہ ہمیں یقین تھا کہ 6 مہینے میں یہ واپس آئیں گے, اکھنڈ بھارت. ہاں, اب 6 مہینے کے تو 60 سال ہو گئے, اب 70 سال ہونے والے ہیں, ابھی تک تو واپس نہیں آئے. تو فرسٹریشن جو ہے وہ بیسکلی اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ ساری بات ہے جب تک ان کے ذہن سے اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ نہیں نکلے گا. آپ دیکھیں جسونت صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی مختصر پیراگراف لکھا ہے جس کو انہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ البیرونی جب آئے تھے ادھر ہندوستان میں تو انہوں نے اپنے آبزرویشنز لکھے تھے انڈیا کے بارے میں. اس نے کہا کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی نیرو مائنڈڈ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹر آف دی یونیورس انڈیا ہی ہے, وہی سب سے اچھے ہیں,
اور یہ تو اپنی دوسری ذات جو ہے اس کو بھی اپنی نالج انفارمیشن ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے. جو ہندوؤں کے اندر مختلف ذاتیں ہیں نا, آپ دیکھیں برہمن سے لے کے اور جو بھی ہیں, تو وہ تو دوسری ذات میں بھی اپنی انفارمیشن جو بھی ان کی علم ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے. تو جو انویڈرز ہیں, یعنی کہ انویڈر سے مطلب ہوا مسلمان, تو ان کو وہ کیسے کریں گے؟ تو یہ سیپریٹنیس اس وقت سے شروع ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو نیرو مائنڈیڈنیس ہے جس کو انہوں نے اور زیادہ ہائی لائٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ سارا ایشو جو شروع ہوا ہے یہ سوچ سے شروع ہوا ہے نا, مینٹیلٹی, مطلب لیک آف ٹالرنس اینڈ لیک آف ایکسیپٹنس. یہ ہے اصل فنڈامنٹل جو ہم آج اس ایشو ڈسکس کر رہے ہیں. برداشت کرنا اور اگر دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا اور برداشت کرنا. دیکھیں نا اب یہاں پہ جب اتنے ادھر مسلمان آ گئے, لوگ مسلمان کنورٹ بھی ہو گئے, لیکن ابھی تک ان کے ساتھ جو ہے ان کو رائٹس پورے نہیں مل رہے, ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں ہو رہا. تو پھر یہ کیسے گاڑی آگے چلے گی؟ صحیح. اور ایک اور بات جو جسونت سنگھ صاحب کرتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کو انہوں نے رینٹیئر نہیں, شاید رینٹڈ اسٹیٹ, ہاں یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یہ بات مجھے اس وجہ سے لنک نہیں کر سکتا پاکستان انڈیا اور سینٹرل ایشیا سے. ہاں یہ ایک بہت اچھا سوال ہے آپ کا. انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے رینٹڈ اسٹیٹ, تو اس پہ مجھے حیرت ہوئی کہ رینٹڈ اسٹیٹ کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک لینڈ لارڈ ہو اور ایک ٹیننٹ ہو, اور دوسرا لینڈ لارڈ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے ٹیننٹ کو اسے خالی کروا سکتا ہے. وہ ٹیمپرری, اس کا اسٹیٹس ہمیشہ ٹیمپرری ہوتا ہے. تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اب وہ تو میرے سامنے موجود نہیں ہیں جن سے میں پوچھ سکوں, لیکن میں اپنے دماغ سے جو سوچ سکتا ہوں وہ یہی کہ شاید وہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہندو اس کے مالک ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ ٹیننٹس ہیں, وہ ٹیمپرری ہیں, اور ہم ان سے جب چاہے یہ خالی کروا لیں گے. شاید اس طرف اشارہ ہے ان کا, کیونکہ رینٹیئر نہیں لکھا نا, وہ ڈیفرنٹ رینٹڈ اسٹیٹ لکھا ہے. رینٹڈ مطلب کرائے پہ لی ہوئی ہے, مطلب آپ کی اپنی نہیں ہے, کسی اور کی ہے, مالک اس کا کوئی اور ہے. تو یہ سوچ ہی ایک اصل ایشو ہے. دیکھیں آپ, میں نے اسے عرض کیا ابھی کہ جب تک سوچ نہیں تبدیل ہوگی, یہ جب تک یہ جو کانسیپٹ ہے بھارت ماتا کا اور ود ڈیو اپالوجیز گو ماتا کا جو کانسیپٹ ہے, آپ دیکھیں نا, اس پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ آپ کو یہ شاید پتہ ہوگا کہ انڈیا اس وقت دنیا میں بیف کا نمبر 1 ایکسپورٹر ہے. برازیل کو اس نے سپرسیڈ کیا پچھلے 2 سال سے, اور ہندوستان میں ایک مسلمان کو مار دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ گائے کا قربانی کرتا ہے اور گائے کا گوشت کھاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اب تو ہم اس گو ماتا کو اب ہم خود جو ہے وہ ذبح کر کے اور بیچ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں, کیوں نہیں بتاتے؟ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو بھارت ماتا کا کانسیپٹ ہے, ماتا تو ایک ہی ہوتی ہے جو آپ کو جنم دیتی ہے, باقی یہ تو زمین ہے اللہ کی, اس میں تو رہنے کے لیے ہے, سب انسانوں کے لیے ہے, برابر ہے. اس پہ تو وہ کسی نے کہا نا کہ ہم زمین کو اون نہیں کرتے, زمین ہمیں اون کرتی ہے. انسان مرتا ہے زمین کے اندر چلا جاتا ہے, زمین تو وہیں کی وہیں پڑی ہے. تو یہ ساری مینٹیلٹی جو ہے, تو جو وہ ان کا یہ ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا کا, یا شاید ان کا یہ مطلب ہو کیونکہ یہ امریکہ وغیرہ سے سپورٹ لیتے ہیں یا ان کے کہنے پہ چلتے ہیں, میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کا رینٹیئر اسٹیٹ ہی ان کا مطلب ہو, تو وہ سینٹرل ایشیا کا لنک نہیں بن سکتا انڈیا اور پاکستان. تو وہ ہم دیکھتے ہیں اگر اکنامکلی دیکھیں تو وہ اکنامکس کے ٹاپ میں تو پھر ہاں, اس پہ میں تھوڑا سا, یہ میرے خیال میں ان کی تھوڑی سی غلط فہمی ہے میں کہوں گا. پاکستان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو وہ ایسی سینٹرل لوکیشن پہ ہے کہ سارا سینٹرل ایشیا چائنا سے لنک, جس کا کلوزسٹ لنک ٹو دا سی بنتا ہے, جو کہ ایک قدرتی چیز ہے, اس میں کسی کا بھی کمال نہیں ہے, اور اکانومیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت فنڈامنٹل سگنیفیکینس رکھتا ہے, کیونکہ سینٹرل ایشیا کے لیے جو لنک ہے وہ یہ تو آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. وہ جو سلک روٹ وغیرہ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ کہاں سلک روٹ یہیں سے تو جاتا تھا نا. اور ابھی آپ دیکھیں ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو چائنا جو $46 بلین انویسٹ کر رہا ہے پاکستان میں, جو کہ لنک ٹو دا سی بنا رہا ہے اپنا, آبویسلی کیونکہ اس نے پوٹینشیل دیکھا ہے تو کر رہا ہے نا. $46 بلین ہیوج اماؤنٹ. صحیح. تو یہ ساری باتیں پرسپیکٹو میں رکھنی چاہیے. صحیح. ایک اور جو کویسچن ان کی کتاب میں اٹھتا ہے, وہ ابھی بریک کا وقت ہو گیا لیکن میں چھوڑے جاتی ہوں آپ کے لیے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے تو قائد اعظم جیسے ویژنری نے ان کے بارے میں کیا سوچا تھا, وہ ایبینڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کیا کسی کو نہیں پتا تھا, اتنے بڑے بڑے یہ لیڈرز تھے قائد اعظم کے علاوہ بھی, میں یہ سوچتی ہوں یا لوگ دوسرے بھی یہ سوچتے ہیں, جسونت سنگھ نے تو یہ نہیں, لیکن اتنا بلڈ شیڈ جو ہے وہ
کیوں خون خرابہ کیوں ہوا، تو ان پہ ہم بات جواب لیں گے آپ سے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جسونت سنگھ کی کتاب پر، انہوں نے جو کویسچنز اٹھائے ہیں۔ جی لطیف صاحب، جو مسلمان پیچھے رہ گئے وہ اپنے آپ کو ابینڈنڈ فیل کرتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے کیوں نہیں سوچا گیا؟ جی ہاں، تو اگر میں اس کو سچویشن کو اس طرح سے ڈسکرائب کروں کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ 3/4 لوگ، کوئی کشتی ڈوب رہی ہے اور آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ اس میں سے 3/4 لوگوں کو بچا لیں یا سب کو ڈوبنے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بچائیں گے جتنوں کو ظاہر بچا ہے سکتے ہیں، جتنوں کو بھی آپ بچا سکتے ہیں تو بچائیں گے۔ تو یہی قائد اعظم نے کیا، اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، پہلی بات تو یہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا میں مسلمان رہ گئے ہیں ان کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ انڈین حکومت کے ساتھ لائل رہیں اور 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح، انہوں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ وہیں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کریں، جس طرح سے میں نے اپنے حقوق کی فائٹ کی ہے، اور اسی طرح سے آپ بھی اپنے حقوق کی فائٹ کرتے رہیں۔ ایک تو یہ فنڈامنٹل چیز تھی۔ اور جی آپ کا بات ختم ہو گئی ہے؟ جی آپ میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو مسلمان وہاں رہ گئے ہیں ان کی حالت دیکھ کے، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور سیکولر اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں نا، اور ہم تو پاکستان میں، میں اسی بات میں آ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ وہ ایک انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ انڈین گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کر رہی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ان کو یہ پروف کرنا تھا کہ پاکستان جو بنا وہ غلط بنا، جو کہ انڈینز ہمیشہ شروع سے یہی کہتے ہیں، تو اگر ہم انڈینز جو مسلمان رہ گئے ہیں انڈیا میں، اگر ہم ان کی حالت زار دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ان کو براڈلی 2 کلاسوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو میجورٹی وہ ہے جو کہ وہاں کی شینٹی ٹاؤنز میں رہ رہی ہے۔ جو لوگ یہاں سے پاکستان سے انڈیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقوں میں اور وہ جو ہندوؤں کے علاقے ہیں ان میں ایک واضح ڈسٹنکٹ فرق ہے۔ جو بھی پوش ایریاز ہیں وہ ہندوؤں کے علاقے ہیں، اور جو شینٹی ٹاؤنز جسے وہ جھوپڑ پٹی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ وہاں میجورٹی مسلمانوں کی۔ کچھ مسلمان جن کو ہم فلم اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں، جو بالی ووڈ میں، آپ ذرا ان کو تھوڑا آپ دیکھیں، بلکہ تھوڑا سا اگر اور پیچھے چلے جائیں تو آپ ذرا دلیپ کمار کو دیکھیں، مینا کماری کو دیکھیں، مدھو بالا کو دیکھیں، سنتوش، درپن، سدھیر، ان میں ایک چیز کامن ہے، سب مسلمان تھے، ان کے نام ہندو تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر انہوں نے ہندو نام کیوں اڈاپٹ کیے؟ ریزن اس کا سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایکسیپٹیبلٹی۔ اگر آپ مسلمان ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہوں، اگر آپ کا ہندو نام ہوگا تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی، اور جو آپ کی فلم ہے وہ اچھا بزنس کرے گی، ورنہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ کامیابی کی کنجی ایکسیپٹیبلٹی کا ہی تو ایشو ہے فنڈامنٹل۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے ایکٹر ہیں، انہوں نے شادیاں جو ہیں، اب میں کس کے کیا نام لوں، شادیاں جنہوں نے کی ہوئی ہیں وہ ہندوؤں سے کی ہوئی ہیں، تو یہ برائے نام کے مسلمان ہیں۔ وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم لبرل مسلم ہیں یا مسلمان نہیں ہیں۔ کچھ تو انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ کچھ نے یہ کہا ہے جی ہماری مطلب ہے کہ گھروں میں مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، گھروں میں مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نام صرف مسلمان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو آگے آنا ہو تو اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے پریکٹیکلی کہ I am a liberal Muslim, in other words, quote unquote, I am not a good Muslim, you know, I am Muslim, میرا اسلام نام سے شروع ہوتا ہے اور نام پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کوئی بات ہو تو ان کے ہاتھ مجرموں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو وہ آج تک ولنریبل ہیں۔ یعنی کہ ایک اور اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ مودی صاحب نے آج تک یہ بیان نہیں دیا، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، کہ مسلمانوں کو میری حکومت میں کوئی خوف نہیں ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ آج تک میرے علم میں نہیں ہے۔ کرن تھاپڑ کا انٹرویو، کرن تھاپڑ کا انٹرویو وہ تو یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو گجرات میں جو واقعات ہوئے تھے جب وہ چیف منسٹر تھے، کہ آج تک آپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اور مجھے پانی دیں اور ہاں اب آپ دیکھیں یہ حالت ہے۔ اور وہ ہی از دی پرائم منسٹر آف انڈیا، کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، آج بھی پاکستان بنے ہوئے 68-69 ایئرز ہو گئے ہیں، تو اس وقت حالات تو اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔
صحیح. ابھی تھوڑے پس رہے ہیں پھر اکٹھے سارے پسنے. ایگزیکٹلی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھے میجورٹی میں رہتے تو بچ سکتے تھے, اپنے رائٹس کی بات کر سکتے تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر یہ اس وقت ہوتا تو پھر پاکستان ہی نہ بنتا. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پاکستان قائد اعظم جیسا ہوشیار اور قابل شخص پاکستان نہ بنا. تو یہ جو خون خرابہ ہوا ریڈ کلف ایوارڈ اور یہ وہ سب, یہ کیا تھا؟ یہ آپ دیکھیں, اب جسونت سنگھ صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے وہ حالات اور واقعات لکھے ہیں کہ جس میں ہوا ریڈ کلف قائد اعظم کی. آپ دیکھیں ہوشیاری اور ذہانت کی انتہا میں کہوں گا. انہوں نے اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مشورہ دیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز سے کہیں کہ 3 نان انڈینز کو یہ کمیشن بنایا جائے جو کہ باؤنڈری کا فیصلہ کرے غیر جانبدارانہ. ماؤنٹ بیٹن نے لارڈ لسٹوول جو کہ برٹش فارن سیکرٹری تھا اس کو کہا کہ میری نظر میں اس سے بہتر اس کا مسئلے کا سلوشن نہیں ہو سکتا. اس پہ لارڈ لسٹوول جو اس وقت فارن منسٹر تھا اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے معاملات میں انٹرنیشنل انٹرفیرنس ہو جائے گی اور ہماری برٹش انکیپیسٹی سمجھا جائے گا, یعنی کہ ہم میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. اس لیے انہوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا تھا. بعد میں نہرو نے بھی اس آئیڈیا کو اور کانگریس نے بھی اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا. قائد اعظم نے تو مشورہ دیا تھا جس پہ عمل نہ کیا. انہوں نے پھر ریڈ کلف صاحب کو سلیکٹ کیا لارڈ لسٹوول نے, کیونکہ بہت قابل انسان ہے. وہ قابل انسان ایک دن انڈیا نہیں آیا تھا اس سے پہلے. یعنی کہ یہ دیکھیں آپ نے اس شخص کو اتنی اہم ذمہ داری دے دی جس کو انڈیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا. جس کو پتا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس کی جگہ بھیج دیا تھا نا. ہاں یہ ایک اور اہم چیز ہے. آپ دیکھیں یہ نہیں کہ اس وقت کی برٹش گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ کہیں یا نااہلی کہیں کہ پارٹیشن ہونے سے 5 مہینے پہلے انہوں نے وائس رائے کو تبدیل کر دیا. صحیح. یعنی کہ اگست میں پارٹیشن ہوا ہے, فیبرری میں ماؤنٹ بیٹن آیا ہے. فیبرری میں آپ کتنے مہینے, اتنا بڑا پارٹیشن کرنا ہے. اس آدمی کو آپ لا رہے ہیں جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے انڈیا کے بارے میں. کتنی دیر اس کو دے رہے ہیں, ٹائم بھی دیکھیں کہ اتنی دیر میں تو کوئی آفس کمپنی نہیں کھلتی. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو میں کہوں گا, کیا کہوں, نااہلی کہا جا سکتا ہے اس کو ماؤنٹ بیٹن کی. اس نے خود لکھا ہے اپنے, جسونت سنگھ نے اپنی کتاب, کہ ریڈ کلف ایوارڈ 12 اگست کو کمپلیٹ ہو گیا تھا. انہوں نے اناؤنس نہیں کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے. ریڈ کلف ایوارڈ اناؤنس ہوا ہے 17 اگست کو. 14 اگست کو پاکستان بنا ہے, 15 اگست کو انڈیا بنا ہے. یعنی کہ دونوں ملکوں کو آخری وقت تک اپنی باؤنڈریز کا ہی نہیں پتا تھا. وہ لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد دوسری بات جو اس نے جسونت سنگھ نے لکھی ہے کہ گاندھی اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر تھا, جہاں یہ سب قتل و غارت گری ہو رہی تھی, مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا اس غصے میں کہ تم نے انڈیا کو ٹکڑے کر دیا, یعنی کہ اکھنڈ بھارت اور یہ بھارت ماتا کو, تو مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا. تو اس کو روکنے کی ذمہ داری تو نہرو کی تھی نا. نہرو فیلڈ ان ہز رسپانسبلٹی, اور اس سے پہلے برٹش فیلڈ ان دیئر رسپانسبلٹی کہ انہوں نے سارا پروسیس کو مس مینیج کیا. انہوں نے اس کو اتنا لائٹلی لے لیا, مجھے تو حیرت ہوتی ہے پڑھ کے. اور پنجاب میں جہاں سب سے زیادہ ہوا تھا وہاں پہ ایڈمنسٹریشن وائز وہ کچھ بھی انہوں نے سٹیپس نہیں لیے ہوئے. ایگزیکٹلی. پنجاب کے گورنر نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مشورہ دیا تھا کہ بھائی آپ یہ ایوارڈ جو ہے جلدی اناؤنس کریں. اس کے بعد جنرل آکن لیک اس نے یہ اناؤنس, اس نے یہ نہیں کہ یہ تاریخی واقعات ہیں, انہوں نے وارن کیا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ آپ جلدی اس کو اناؤنس کریں, کیوں نہیں کر رہے. وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. 17 تاریخ کو پاکستان بن گیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں انڈیا میں. یعنی کہ غیر ذمہ داری کی انتہا دیکھیں. اس کے بعد یہ جو انہوں نے ڈیٹ سلیکٹ کی ہے یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. اور پھر جو لائنیں کھینچی گرداسپور, فیروز پور, زیرہ. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں آخر میں, ہاں یہ بڑی اہم بات آپ نے جو یاد کی یہ کہ فیروز پور کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پہ ریڈ کلف ایوارڈ چینج ہوا اور گرداسپور فیروز پور یہ جو ہے وہ جو کشمیر کو آل ویدر روٹ ہے جاتا ہے. یعنی کہ ان کا شاید پہلے سے یہ پلان تھا کیا؟ یہ تو آبویسلی سوال تو اٹھے گا نا, کشمیر پہ قبضہ کرنے کا جو آج تک کیا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں ذمہ داری تو ان کی اوپر جاتی ہے. ایک تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اس وقت کی برٹش گورنمنٹ, اور پھر نہرو, دے آر رسپانسبل. تو یہ سارے اور جو تقسیم انہوں نے کی. کوئک جو ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا, وقت تھوڑا رہ گیا. قائد اعظم کا سفر جیسے جسونت سنگھ نے بھی کہا کہ کیا ان کی ڈیتھ کے ساتھ ہم سمجھیں ختم ہو گیا؟
یہ قائد اعظم کا تو جو سفر شروع ہوا تھا میرے خیال میں تو اصل سفر تو ان کا شروع ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو وہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے. وہ بہتر کیسے ہوں گے؟ کشمیر کا مسئلہ تو حل کریں پہلے. صحیح. تو جب تک وہ آپ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو سفر شروع کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہے وہ انفارچونیٹلی ہماری انٹرنل مس مینجمنٹ رہی ہے, جمہوریت نہیں رہی ہے, ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں جس کی وجہ سے کوئی ہمارا سسٹم ابھی تک ایوالو نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. وہ تو گریجول پروسیس ہے, اور پیریڈ آف ٹائم. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ تعالی. اور جو قائد اعظم, ناظرین آپ کا بہت شکریہ. میں اسپینڈ کروں گی کہ جس رائٹس اور کانسٹیٹیوشن اور جس فیڈریشن کی وہ بات کرتے تھے, اگر پاکستان اس راستے پہ چلتا تو پاکستان ایک بہت ہی کامیاب اسٹیٹ ہوتا دنیا میں, ایک قابل فخر اس کی پوزیشن ہوتی. اور قائد اعظم کی جو کہنا چاہیے ان کی تھیسس کی جو سکسیس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس پہ نہیں چلا تو اس وجہ سے وہ آج اس حال پہ ہے. چلتا تو پاکستان آج دنیا کا نمبر 1 ملک شاید ہوتا. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.